حضور گرامی مرتبت کی باری آئی تو آپ کا تصرف زمین سے بالا کر اتنی دور تک کہ ایک انگشت مبارک سے چاند دو ٹکڑے ہو گئے. ایک انگشت مبارک. یہ ان رسول کی گرفت تھی کہ جنہوں نے کائنات ابدی تک دو ایسے باتیں کی جو رسول اللہ کے سوا کوئی زمین و آسمان میں نہ کسی بندے نہ کسی فرشتے اور نہ کسی جن نے کی. یہ دونوں باتیں ایسی تھی کہ کسی پیغمبر نے نہیں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ خدا زمین کی عمر بڑھا لے آدھا دن. اصحاب نے عرض کی یا رسول اللہ آدھا دن کتنا؟ فرمایا 500 برس. حضرات گرامی غور کیجئے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ زمین اینکسی میں جا بسے، 500 برس اپنے مقام سے آگے چلی جائے، قیامت 500 برس آگے ہو جائے، مکمل تباہی آگے چلی جائے، نسل انسان میں شاید کو 2-4 انسان ایسی اللہ کے بندے پیدا ہو جائیں کہ خدا پوری آفت زمین ٹال دے اور مدت زمین بڑھا دے 500 برس. آپ کو پتا ہے 500 برس کتنے ہوتے ہیں؟ آپ جو مقدر کو اٹل سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہو، آپ کے نزدیک تو زندگی اور موت کا ایک لمحہ نہیں ہلتا، مگر یہاں یہ حال ہے کہ بقول رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زمین کی عمر 500 برس بڑھ جائے گی، 15 نسلیں انسان کی اور بڑھ جائیں گے. اگر ایک نسل 6 بلین ہے جو اس وقت چل رہی ہے تو 500 برس میں کم از کم 6 خرب لوگ اور آئیں گے. آپ اس خدا کی بندگی کے دعوے دار ہو کہ جس کے لیے کوئی لمٹ ہے ہی نہیں. یہ وہ اللہ ہے اور یہ صرف اس کا رسول جانتا ہے کہ اس کا اللہ کیا، صرف کہ اتنی عظمت و بزرگی والا رب ہے کہ یہ بات آج تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی شخص نے نہیں بتائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور بڑی عجیب سی بات بتائی. کہا کہ جب عذاب و ثواب ہو چکے گا، لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے تو پھر بھی جنت میں بڑی جگہ رہ جائے گی. پھر اللہ نئے لوگ پیدا کرے گا، نئی مخلوق پیدا کرے گا، نئے سرے سے دار و رسن لگیں گے، نئے سرے سے لوگ آزمائے جائیں گے اور پھر لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے. حضرات گرامی پتہ ہے آپ کو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس وقت بھی اس کائنات میں نہیں 7 کائناتیں ہیں، 7 زمینیں ان میں موجود ہیں. اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہم. اللہ وہ ہے جس نے 7 کائناتیں تخلیق کی اور ان 7 کائناتوں میں تمہاری طرح کی 7 زمینیں بھی تخلیق کی. اور یہ زمینیں خالی نہیں پڑی ہوئی، ان میں آپ جیسے لوگ بستے ہیں. وَيَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ. ان زمینوں میں، سب زمینوں میں حکم اترتا ہے، اللہ کا حکم اترتا ہے. تم کو صرف اطلاع بتا دیا اللہ نے فرمایا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تم جانو کہ تمہارا رب کتنی قدرت. ہم تو بڑے ناز میں، بڑے مغرور ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، بڑے ناز سے کہتے ہیں شاید کائنات میں ہم جیسا ہے ہی کوئی نہیں، ہم اکیلے ہیں. مگر خداوند کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے جیسی اس کائنات جیسی 7 کائناتیں ہیں، اس زمین جیسی 7 زمینیں ہیں. تمام زمینوں پہ ہمارا حکم اترتا ہے اور تمام زمینیں عالمین میں شامل ہیں اور تمام زمینوں کو پالنے والا الحمدللہ رب العالمین ہے اور تمام زمینوں پہ ہدایت والا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تمام پیغمبروں کی حدود کا تعین ہے،
تمام پیغمبر کوئی بنو اسرائیل کے لیے آئے، کوئی کسی قوم کے لیے آئے، اور قرآن میں اللہ نے بڑی وضاحت سے کہا ہم نے کسی قوم کو تباہ نہیں کیا جب تک ہدایت نہیں بھیج لی، پیغمبر نہیں بھیج لیے، نہ صرف یہ عربی میں نہیں، افریقی میں نہیں، الا بلسان قوم ہی، اسی قوم کی زبان میں بھیج لیے، اسی قوم کی زبان۔ مگر یہ بات کسی کے بارے میں نہ کہی۔ یہ اس میں رحمت سے یاد آیا مہاتما سدھارتھا بدھا اس وقت زندہ تھے۔ اگر ہمارے رسول کے کو سب سے قریب ہے کوئی شخصیت اصول میں، تو جو 8 اصول اعتدال کے مہاتما سدھارتھا بدھا نے دیے تھے، کپل وستو کو یہ شہزادہ بہت بزرگی والا تھا، تو اس کا شاگرد ساتھ نندا بیٹھا تھا، تو اس نے کہا اے مہاتیرتھ، اے بڑے استاد، کیا تو آخری بڑا استاد ہے؟ تو نے کہا نہیں، میں آخری بڑا استاد ہوں، آخری استاد میرے بعد آئے گا۔ تو نندا نے اسے کہا کہ اے مہاتما، کیا میں اسے زندگی میں پالوں گا؟ تو بدھا نے کہا میں نہیں جانتا تو اسے پائے گا کہ نہیں پائے گا۔ تو نندا نے کہا مہاتما یہ تو بتا دینا، کوئی نشانی تو بتا دے کہ اگر وہ کبھی میں اسے پائی جاؤں اتفاق سے تو میں اسے پہچانوں گا کیسے؟ تو اس نے کہا وہ مترا ہے، مترا۔ حضرات گرامی، مترا سنسکرت میں ایگزیکٹ رحمت کا نام ہے۔ ایگزیکٹ اگر کوئی ٹرانسلیشن کرو نا کہ رحمت کی کیا ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے، تو وہ لفظ مترا میں ہے۔ اور حضرات گرامی، اللہ کی رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اس لفظ سے ممتاز نہیں کیا گیا، ممیز نہیں کیا گیا، نمایاں نہیں کیا، صرف اس لفظ۔ معراج کی واقعات سے بہت سارے اختلاف ہوئے، خود قرآن نے کہا، میں نے یہ اس لیے اپنے رسول کے دکھایا کہ ذرا آزماؤں تو صحیح کون مجھ پہ یقین رکھتا ہے، کون ان واقعات پہ یقین رکھتا ہے۔ اگر یہ خواب ہوتا، اگر یہ صرف خواب ہوتا تو کس کو عذر تھا یقین کرنے میں؟ کوئی آزمائش تھی کہاں اس میں؟ کوشچن تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ معراج کے واقعے میں آزمائش تھی کہاں؟ کیا خواب میں آزمائش تھی؟ اگر میں اٹھ کے آپ کو صبح سویرے ایک داستان سناؤں کہ صبح میں نے عرش معلیٰ پہ قدم رکھا اور اپنے رب کو دیکھا اور یہ خواب میں تھا، تو زیادہ آپ یہی کہو گے اچھا یار ٹھیک ہے، پتہ نہیں سچا خواب ہے کہ آپ یہ نہیں کہو گے کہ خواب میں آپ نے اللہ کو کیوں دیکھا یا دیکھا کہ نہ دیکھا، آپ مانو گے کہ میں ایسا خواب دیکھ سکتا ہوں۔ اب جو روز لوگ آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں ہم نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، آپ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ مان جاتے ہو، حالانکہ ان میں سے کم از کم 99% خواب سچے نہیں ہوتے، مگر آپ کے پاس ٹیسٹ نہیں ہوتا، آپ اگلے بندے کی صداقت پہ بھروسہ کر جاتے ہو، مجبور ہو۔ کیا کہو گے ان کو؟ ایک آدمی کہہ رہا ہے میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، آپ کی کمزوری تو رسول اللہ ہے نا، وہ آدمی تو نہیں ہے نا۔ جہاں ان کا نام آ گیا بس آپ نے کہا ٹھیک ہے یار دیکھا ہوگا۔ حالانکہ اصولاً روایت اور درایت کی روح سے اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ہم پر لازم ہے کہ وہ اصول اس پہ لگائیں جو حدیث پہ لگاتے ہیں، روایت اور درایت کے اصولوں سے پرکھیں کہ یہ کون سا شخص ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی حیثیت علمیہ کیا ہے، اس کی دیانت ظاہر و باطن کیا ہے کہ یہ اتنی بڑی ایک بات کہہ رہا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں۔ اور کتنے لوگوں نے خواب میں دیکھا ہسٹوریکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات بڑی واضح، شیخ محمد بن عبد الرحمن الجزری نے دیکھا، قزل بوغا کے لشکر دمشق کے گرد
گھیرا ڈالے بیٹھے تھے. یہ آخری پناہ گاہ تھی. It is known to be one of the decisive battles of history. فیصلہ کن جنگ, آخری جنگ. اگر اس دن دمشق گر پڑتا ہلاکو خان کے پوتے کے ہاتھ سے تو سارے عالم اسلام نے برباد ہو جانا تھا. اندر ایک بیچارہ محدث بیٹھا ہوا تھا, شیخ محمد بن عبد الرحمن الجزری بیٹھے. انہوں نے کیا کیا ہوا تھا, ایک کتاب لکھ رہے تھے. کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے جو دعاؤں کی جتنی دعائیں تھیں ان کو اکٹھا کر کے ایک کتاب میں رکھ رہے تھے, ایک کتاب میں جمع کر رہے تھے, کہ تاکہ حضور کی تمام صحاح ستہ اور دوسری معتبر کتاب حدیث سے جو کچھ ملتا ہے میں ایک جگہ کر دوں کہ لوگوں کو رسول کی دعائیں ڈھونڈنے میں تکلیف نہ ہو. مگر نظر کی باری آئی, اوپر سے خوف کا یہ عالم تھا, ہیبت ناک تاریکیاں چڑھی ہوئی تھی, قتل و غارت کا صدمہ سر پہ سوار تھا, بغداد اجڑ چکا تھا, یہ دمشق تک آ گئے تھے. تو شیخ جزری نے رات کو کتاب مکمل کر کے نظر رسول کی. کہا یا رسول اللہ, یہ کتاب میں نے آپ کی نظر کی, آپ کے اقوال معتبر اور محترم میں نے مسلمانوں کے لیے جمع کیے, آپ ہی اس کے داد دینے والے ہیں. شیخ فرماتے ہیں جب میں رات سویا تو میں نے خواب میں حضور کو دیکھا, آپ نے کتاب قبول کی. تو میں خوف سے میں نے کہا حضور دشمن بالکل سر پہ چڑھایا ہے, ہمارے پاس مدافعت کے اسباب نہیں ہیں. آپ نے شیخ جزری کو بائیں ہاتھ لیا. اہل عرب کا دستور ہے کہ جس کی حفاظت مقصود ہو اس کو بائیں ہاتھ لیتے ہیں. تو آپ نے شیخ کو بائیں ہاتھ لیا, کہا اطمینان رکھ, کوئی خوف و خطر کی بات نہیں. حضرات گرامی, صبح ایک معجزہ ہوا, ایک ایسا عجیب و غریب معجزہ کہ جس کی آج تک تاریخ دانوں کو وجہ ہی نہیں سمجھ آئی. تاریخ میں ایسی صرف 2 مرتبہ ہوا, 2 مرتبہ. پہلی مرتبہ سینٹ پیٹرز کے گرجا پہ حملہ آور ہوا اٹیلا دی ہن. ایسا خونخوار بادشاہ تھا کہ اس کے زد میں آئی ہوئی بستیوں میں کوئی زندہ نہیں بچتا تھا. وہ روم پر آیا, روم میں فوجی نہیں تھے, اندر سارے لوگ بڑے گرجا میں چلے گئے. حضرت عیسیٰ کو گواہ کیا, اللہ سے دعائیں مانگی کہ آج تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں. دوسرا یہ تھا دمشق کے وقت. حضرات گرامی, عجیب بات ہے کہ اسی رات جب صبح رومنز اٹھے تو اٹیلا کے لشکر کا نام نشان بھی نہیں تھا. صبح مسلمان اٹھے تو دمشق کے باہر منگولوں کے لشکر کا نام نشان بھی نہیں تھا. تب بھی خدا سے دعا مانگی گئی, یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استدعا فرمائے. وہاں بھی پیغمبر کا ہی واسطہ دیا گیا سینٹ پیٹرز کے گرجا میں. یہ اسلام سے کچھ پہلے کی بات ہے, سکہ راج الوقت تو کرسچینٹی تھا, مگر اسلام کے بعد یہ عجیب و غریب واقعہ آج تک تاریخ عالم میں درج ہے کہ کیا وجہ ہوئی. قزل بوغا کہاں چلا گیا؟ اگلے برس پھر پلٹ کے آیا, 1 لاکھ کی بجائے 2 لاکھ شاہ سوار لایا, مگر اگلے برس مسلمانوں کے 3 لوگ اس کے لیے تیار تھے. امام ابن تیمیہ جہاد کا فتویٰ لیے کھڑے تھے اور اس دن انہیں روزہ توڑایا. شاہ علاء الدین موجود تھے اور سلطنت اسلامیہ کا سب سے خوفناک اور بڑا جنرل ان کے سامنے کے لیے تیار کرا تھا, جسے یورپین بھی خوف سے یلو پینتھر کہتے ہیں, 1 آئیڈ پینتھر, یلو پینتھر. یہ ترک سردار تھا اور بہت بڑا جنگجو سپہ سالار تھا.